ناظرین، آج یوم مئی ہے، یوم مزدور ہے، اور جب ہم اس کو منا رہے ہیں تو میرے خیال ہے پولیٹیکل باتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں. مجھے آج جو ریلیز ہوئیں ان میں بھی نام مزدور کا لیا گیا، لیکن اگر میں عمران خان صاحب کی بات کروں، میں مریم نواز صاحبہ کی بات کروں، تو انہوں نے وہاں پر بھی پولیٹیکل باتیں کی، اور میرا خیال ہے مزدور کی بات بہت پیچھے رہ گئی. آج بھی حکومت کہتی ہے کہ جناب 25,000 سیلری دے دیں، لیکن عملی طور پر اس وقت بھی آپ کے سیکیورٹی گارڈ، آپ کے چوکیدار، آپ کے مزدور 12 سے 16,000 روپے پہ کام کر رہے ہیں. آپ خود اندازہ لگائیں کہ کس طرح یہ غریب لوگ اپنا گزارا کر سکتے ہیں. جب ہم اس پر بات کرتے ہیں، آج کا دن ایسا ہے کہ حاج اساتذہ نے اعلان کیا ہوا تھا کہ وہ احتجاجی مظاہرہ کریں گے، سراپا احتجاج ہوں گے، کیونکہ انصاف آفٹرنون سکولز جو ہیں ان کے جو اساتذہ ہیں ان کو تقریباً 1 سال سے تنخواہیں ہی نہیں ملیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی بری صورتحال ہے آپ کے بی ایڈ کرنے والے ان کی، پھر بعد میں پروموشن، آپ کا استاد بھی خوش نہیں ہے، اس سے بہتر آپ سسٹم چلانے کی توقع کیا کر سکتے ہیں، آنے والی نسلوں کے لیے کیا دے سکتے ہیں. یہ ساری صورتحال ہے. کھیت کا مزدور وہ برے حال میں ہے. کیا صورتحال ہے مزدوروں کی، اور کیا ہم واقعی ان کا حق ادا کر رہے ہیں؟ مختوم دریاب یوسف صاحب، یوم مئی منا رہے ہیں ہم، لیکن مزدور کا کیا حال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مزدور کا حال بڑا میزریبل ہے جی، اور اس کے لیے باوجود کہ حکومت چاہتی ہو کہ لوگوں کی بہتری ہو، لیکن ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ جو بنائے گئے ہیں مزدوروں کی بہتری کے لیے، چاہے وہ لیبر ویلفیئر کے ہیں، چاہے وہ نیشنل انڈسٹریل ریلیشن کمیشن ہے، چاہے وہ سوشل سیکیورٹی ہے، یا دوسرے جو بھی ادارے ہیں، وہ اپنا پرفارم صحیح نہیں کر رہے. ان کو اتنی رشوت اور اتنی لالچ پڑ گئی ہے کہ وہ ایڈوائزر بنے ہوئے ہیں امپلائر کے، وہ فیکٹری مالکان کے ایڈوائزر بن کے ان کو ایڈوائز کرتے ہیں، مزدوروں کی ویلفیئر کا نہیں سوچتے. یوم مئی کا جو منا رہے ہیں تو اس کی ایک ہسٹری ہے، ایک بڑی خون کے دریا بہے. 1835 میں یہ ہسٹری یہ شروع ہوئی، اور جد و جہد مزدوروں کی حقوق کی بحالی کی. اس وقت بھی یہی صورتحال تھی کہ مزدوروں سے 24 گھنٹے کام لیا جاتا تھا. ملوں کے اندر اگر 10,000 یا 20,000 مزدور کام کرتا ہے تو باہر تالا لگا دیا ہے، اور ان سے 24 گھنٹے کام لیا جا رہا ہے، اور تنخواہ ان کو 8 گھنٹے کی بھی نہیں دی جاتی. تو یہ ایک طویل جد و جہد جو ہے، اس کا اینڈ جو ہوا وہ 1886 میں امریکہ کے شہر شکاگو، جو ایک صنعتی ہب تھا، فیکٹری ایریا تھا بہت بڑا، وہاں پر مزدوروں نے ایک میٹنگ کی، اور اس میں فرانس کا انقلاب اور جرمن کا انقلاب بھی رنگ لایا. کیپٹل داس جو کمیونسٹ بک ہے، اس نے بھی اپنا رنگ دکھایا. یہ چینج اس پہ یہ ہوا کہ مزدوروں کے 8 گھنٹے کا تعین ہو گیا کہ 8 گھنٹے سے زائد مزدور سے اس کی لیبر نہیں لی جائے گی. 8 گھنٹے کے بعد اگر کام لیا جائے گا تو اس کو ڈبل اوور ٹائم پے کیا جائے گا، اس کی صحت کا خیال کیا جائے گا. بہت کچھ اچھا ہوا، بہت کچھ اچھا ہوا. پاکستان میں آج تک ایوب خان کے دور تک مزدوروں کی کوئی سنوائی نہیں تھی. ایوب کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کے دور، ایوب خان کے آخری دور میں ایئر مارشل نور خان نے تھوڑا سا سٹیپ لیا اور لیبر پالیسی انٹروڈیوس کرائی. بھٹو صاحب کا دور اچھا سمجھا جاتا ہے اس حوالے سے. بھٹو صاحب کے دور میں تو آزادی حاصل ہوئی نا جی ٹریڈ. لیکن اس کے باوجود دریاب صاحب، آج جب ہم یوم مئی منا رہے ہیں اور آپ ہمارے سامنے 1835 کی اور 1886 کی بات کر رہے ہیں، آپ انقلاب افراز کی بات کر رہے ہیں، آپ جرمنی کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ناظرین ہم یوم مئی اس طرح منا رہے ہیں کہ میرے پاس ایک بہت ہی افسوسناک خبر ہے، پھول نگر کی ہے. وہاں کا ڈیلی ویجر لائن مین عبدالعزیز آج یوم مئی مناتے ہوئے آج وہ شہید ہو گیا. اور میں نے ہمیشہ لائن مینوں کی بہت دفعہ میں نے اس پر پروگرام کیے، کچھ ایس او پیز بھی جاری ہوئے، کچھ بہتری بھی ہوئی، لیکن آج یوم مئی پر ایک شہادت ہوئی. 3 بچوں کا باپ شہید ہو گیا. ساجد قاسمی صاحب وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک یونین کے سابق صدر ہیں، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. عبدالعزیز کی بات کریں گے، آج کی شہادت کی بات کریں گے. ساجد صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ساجد صاحب، آج یوم مئی پر شہادت ہو گئی ایک لائن مین کی، اور یہ 8ویں شہادت ہے. جی کیا واقعہ ہوا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اور سب سے پہلے میں لاہور رنگ کی اور نجم ولی کی
बच्ची बरखुरदार आयमा की, मैं आयमा नकवी की मैं जितना भी अप्रिशिएट करूं कि इस दौर में जहां कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है मेहनत कशों की, मजदूरों की, खसूसन वापडा के बिजली के महकमे के शहदा की, आपने हमेशा आवाज़ बुलंद की। अल्लाह इसकी आपको जज़ाए खैर दे। ये नजम जो बच्चा शहीद हुआ है, ये लेस्को एम्प्लॉई नहीं था, डेली वेजेस पर भी नहीं था, पे रोल पे नहीं था। अच्छा, ये जितने भी आपने प्रोग्राम किए हैं आज तक, ये उससे ज्यादा खौफनाक बात है कि इसको मुझे बड़े हायर ऑफिसर्स ने कहा जी आपने ये पोस्ट लगा दी, ये तो हमारा बंदा ही नहीं है। मैं कहा खुदा के बंदा, ये किसका बंदा है? ये महकमे के सिस्टम पे क्यों काम कर रहा था? इसको किसने हायर किया? यानी उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, उसका कोई डेली वेजर्स में भी नहीं है। वो ऐसे है, एक दफा आपसे बात हुई थी कि शॉर्टेज ऑफ स्टाफ की वजह से जो आम इलेक्ट्रिशियंस हैं उनकी खिदमत हासिल की जाती हैं और अनऑफिशियली उनको पे करते हैं वो मुतलका जो लोकल वहां पर वो हमारा जो स्टाफ है, लेकिन ये इलीगल है। अब उनके पास जस्टिफिकेशन ये है कि जी हमारे पास स्टाफ ही नहीं है, हमने सिस्टम तो चलाना ही है। अब देखें, ये बच्चा मर गया, ये शहीद हो गया, ये किसी माँ का बेटा था, ये बच्चों को यतीम कर गया। ये बहुत बड़ी ब्लंडर है और ये नाकाबिले माफी जुर्म है कि ये लेस्को के सिस्टम पर इसको किसने हायर किया, ये क्यों काम कर रहा था, इसको किसने अलाउ किया, और बगैर किसी ट्रेनिंग के और बगैर कोई हिफाजती इंतजामात के। देखें बगैर के। अब देखें ना, जो मुलाजम है, सरकारी मुलाजम है, जरिया खान साहब बात कर रहे थे, उसको तो कुछ ना कुछ उसको कंपनसेशन मिल जाती है। आपने बड़ा ह्यू एंड क्राई किया, बड़ा आवाज बुलंद की, वो मिल जाती है। अब इसको बेचारे को पता नहीं हादसाती वो जो प्राइम मिनिस्टर का एक है पैकेज के जो हादसाती डेथ हो उसको वो कोई देते हैं, लेकिन उसके लिए बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। ये बहुत ये तो रिकॉर्ड पे ही नहीं है, मुलाजमत ही रिकॉर्ड पे नहीं होगी तो कैसे आप करवाएंगे उसको? हाँ जी। और जो अथॉरिटी जिसने इसको अलाउ किया था वो भी कॉम्पिटेंट है कि नहीं, ये भी देखा जाएगा। ये जो बात, और ये आज हम जब यौम मई मना रहे हैं साजिद कासमी साहब, तो आज हम इस बच्चे की शहादत के साथ मना रहे हैं, इस शख्स की, अपने नौजवान की, और इसके 3 एक पेस्को में और 3 शहादतें हुई हैं पेस्को में 1 महीने में। आज एक बेचारा रोड एक्सीडेंट में फौत हो गया, तो इनका कोई फरसाने हाल नहीं है। और 1886 में जो खून आलूद मजदूर इत्तेहाद ने जद्दोजहद की थी पाकिस्तान में, कम अज कम आज मजदूर वहीं पर खड़ा है। पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेबर लॉज की कंप्लायंस हो रही है। वहाँ क्या खड़ा है जी? यहाँ पे जो आज जी खबर है अब्दुल अजीज वाली, साहिद काजमी साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर आने के लिए, शेयर करने के लिए। इससे बढ़ के दुख की क्या बात होगी कि एक मजदूर, अब उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, मुझे नहीं पता उसको कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, और हम दावे कर रहे हैं, हम रैलियां निकाल रहे हैं, हम बड़के मार रहे हैं, पता नहीं क्या हाल है। टीचर्स की तरफ जाऊंगा, काशिफ शहजाद चौईसा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। भाई साहब, ये क्या सूरत हाल है? आफ्टरनून स्कूल जो है, टीचर से बड़ा मजदूर, टीचर भी एक मजदूर है, कलम का मजदूर है, पढ़ाता है बच्चों को, 10 महीने से तनख्वाह ही नहीं मिली। अच्छा, इसमें ये है आफ्टरनून स्कूल जो है हमारे, ये बेसिकली इन्होंने स्कूलों को अपग्रेड करने का एक प्रोग्राम बनाया था कि जहाँ प्राइमरी स्कूल है वहाँ 6ठी 7वीं 8वीं शुरू हो जाए, और जहाँ मिडिल है वहाँ 9th 10th शुरू हो जाए, ताकि बच्चों को इंडक्ट किया जा सके। और ये 2-3 साल से प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हर दफ़ा बग़ैर एहतजाज के इन्हें तनख्वाहें नहीं मिलती। और इस दफ़ा भी 1 साल हो गया है, पिछले 1 साल की तनख्वाहें इनकी पेंडिंग है। पहले वादा किया गया कि इस ईद से पहले मिल जाएंगी, फिर ईद भी गुजर गई, अब अगली ईद आने वाली है, तो अगली ईद के वादे चल रहे हैं। क्यों नहीं देते? तो वो बेसिकली प्रोजेक्ट है ना, तो उसको किसी सिस्टम में नहीं लाते। जब कोई भी सियासी तौर पर प्रोजेक्ट शुरू होते हैं तो फिर या तो जो भी हुकूमत बैठी हुई है, हुकूमत वक्त को चाहिए कि उसको किसी बुनियाद बना के किसी सिस्टम के तहत उसको रखें। ऐसे प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया, फिर तनख्वाहों के लिए वो ख्वार होते रहते हैं। तो अब जो मौजूदा सेक्रेटरी साहब हैं उन्होंने वादा किया है 4 तारीख का कुछ समरी भेजी है इनकी पेमेंट्स के लिए कि 4 मई तक इंशाल्लाह हो जाएगा, वरना फिर इसके बाद दोबारा हम ये काम करेंगे एहतजाज वाला, ताकि इनको तनख्वाहें मिल सकें जो हमारे असातिज़ा इस पर। एजुकेटर्स के मसाइल इसके अलावा भी दूसरा जो है 2-3 चीज़ें हैं, मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। दूसरा ये है कि हमारी जो बीएड के लोग हैं 2014 से ऑनवर्ड जो भर्ती हुए थे, कोरोना आ गया दरमियान में, 2-1.5 बीएड का जो वो लेंथ थी वो भी 1.5 साल की हो गई 9 माह से। उसकी वजह से कुछ हमारे असातिज़ा कराम का बीएड लेट हो गया जो 5-5, 6-6 सालों से महकमे में पढ़ा रहे हैं। तो अब बहुत सारे इजला ने उनकी 1-1 साल से सैलरी बंद की हुई है। समरी कभी आती है कभी जाती है, उनकी भी 1 साल से तनख्वाह नहीं है, वो भी तनख्वाहें बंद हैं बहुत सारे इजला में। जो बीएड जिनका मुकम्मल नहीं हुआ था, अब मुकम्मल कर चुके हैं वो लोग, सिर्फ उनकी एक्सटेंशन की
اجازت کا مسئلہ ہے جس کو ابھی تک محکمہ ہمارا حل اور نہیں سرخ فیتا جو ہوتا ہے وہ ہر جگہ پہ بالکل کبھی کوئی اعتراض کبھی کوئی اعتراض. اور تیسرا مردم شماری چل رہی ہے, اس حوالے سے بھی جو ان کو معاوضے اور پٹرول کے پیسے ملنے تھے وہ پٹرول کی مد میں پیسے دیے گئے, مردم شماری کا ٹینیور 1 مہینہ تھا وہ 2 مہینے تک بھی چلا گیا, لیکن وہ اساتذہ اپنی جیب سے ہی پیسے لگا کے سڑکوں پہ پھر رہے ہیں, موٹر سائیکل چلا رہے ہیں, پیچھے سختی تو ہوتی ہے کہ ادھر جائیں ادھر جائیں, لیکن ان کو بھی معاوضے نہیں ابھی تک دیے گئے. اس پٹرول کا جو فنڈ ضلعی انتظامیہ کے ہر ضلع کے میں آیا پڑا ہوا ہے پچھلے 2 ماہ سے, سینسس ڈپارٹمنٹ کہتا ہے کہ ہم نے دے دیا ہوا ہے, وہ بھی یہ یوم مئی پر جو ہے یہ آپ حال ہے کہ سال سے آپ نے تنخواہیں نہیں دی. اب جو بھی سیکٹری ایجوکیشن ہے یہ جو بھی ہیں اس کو پتہ نہیں کس طرح وہ گھر جا کے سوتے ہوں گے, اور ان کے اپنے بچوں کو اگر تنخواہیں. آخری بات ہے کہ تنخواہوں کے جو حالات ہیں مہنگائی کے تناسب سے بجٹ آنے والا ہے, تو اس سلسلے میں اب کوئی ہلہ گلا اور احتجاج ہی پھر تو تیاری کر لو خدا واسطے, ٹھیک ہے ہو گئی ہے, پھر احتجاج اب ہوں گے, سال تنخواہیں نہیں مل رہی. آخر میں بتائیے گا محمود صاحب, کھیت مزدور کی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں جی, پہلی چیز تو یہ ہے کہ آج ٹھیک ہے مزدور ڈے منایا جا رہا ہے, لیکن میں اگر ایک ہی نوٹیفیکیشن اگر ہو جائے اس کے لیے کسان مزدور جو ہے کہ اسے پاکستانی اور انسان تسلیم کیا جائے, کھیت کے مزدور کو, کسان کو. جی آج تک میں سمجھتا ہوں کہ جب سے پاکستان کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے ایسا, جب سے پاکستان بنا ہے اس کو پاکستانی اور انسان تسلیم نہیں کیا گیا, اس کو کہیں مفت اور بر وقت انصاف نہیں ملتا, اس کے لیے کسی قسم کی کوئی سہولت نہیں ہے, 365 دن میں اس کی کوئی چھٹی نہیں ہے. آج اگر مزدور ڈے منایا جا رہا ہے, دفتروں میں چھٹی ہوگی, اس بیچارے کو کوئی چھٹی نہیں ہے. اور خصوصاً میں اس خاتون کا ذکر کروں گا جو کہ کھیتوں میں کام کرتی ہے. میں کہتا ہوں اتنی محنت کش خاتون کہیں بھی اور نہیں ہے جتنی وہ کام کرتی ہے, لیکن میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ میں ایز اے کاشتکار میں اس کی پوری اجرت بھی اس کو نہیں دے سکتا, کیونکہ مجھے اجناس کا وہ ریٹ نہیں ملتا, انٹرنیشنل پرائس مجھے نہیں ملتی. ایک عمومی تاثر شہروں میں پایا جاتا ہے کہ کھیت کا مزدور تو بڑا خوشحال ہوتا ہے, وہ تو بڑے ایڈوانس لے لیتا ہے اور بڑے اس کے پاس پیسے, اور مزدور ملتا ہی نہیں ہے کٹائی کے دنوں میں, اس قسم کی باتیں. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, اس کے لیے اب میں اس کے جذبات کا میں لفظوں میں احاطہ کر کے آپ کو نہیں بتا سکتا, اس کی میں تکلیف آپ کو آپ آ کے دیکھیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آج تک ان کے لیے کوئی نوٹیفیکیشن تک موجود نہیں ہے, وہ کسی جگہ. دیکھیں ان کے لیے مجھے ایک چیز بتا دیں, ان کی ہیلتھ کے لیے, اس کے بچے کے کہیں ایڈمیشن کے لیے, اس کی آفٹر ریٹائرمنٹ جب وہ کام نہ کر سکے اس کے لیے مجھے کوئی ایک چیز بتا دیں اس کے لیے پاکستان اولڈ ایج بینیفٹ وغیرہ ٹائپ کوئی چیز اس کے لیے آج تک کچھ بھی نہیں ہے, جس کی وجہ سے آپ صبح دوپہر شام کھاتے ہیں اس خاتون مزدور کی اور اس کسان کی وجہ سے کھاتے ہیں سب, لیکن اس کے لیے کبھی کسی نے آج تک نہیں سوچا, اسے کوئی مراحت نہیں ہے. یہ بہت بڑی لیبر ہے پاکستان میں, بہت بڑی لیبر وہی ہے, سب سے بڑی لیبر. اس کو نہ کسی سکول میں, بلکہ اس کے اکثر بچے سکول میں جا ہی نہیں پاتے, اس کے نہ کھیت کے حالات اچھے ہیں, نہ اس کے گھر کے حالات اچھے ہیں, نہ بچوں کی تعلیم کے حالات اچھے ہیں. ان کو لیبر تسلیم کیا جائے, نہیں اس کو انسان تسلیم کیا جائے. میں چھوڑیں جی یہاں پہ اس کو پاکستانی اور انسان تک اس کو تسلیم نہیں کیا گیا. جو بیسک میں بات کر رہا ہوں کہ اس کو کم از کم انسانوں کی طرح اس کے ساتھ ٹریٹ کریں, اس کو انسان تسلیم کریں, اس کو پاکستانی تسلیم کریں, کیونکہ جو دن رات آپ کے لیے کام کرتا ہے 24 گھنٹے آپ کے لیے کام کرتا ہے, رات کو پانی لگاتا ہے, جتنی مرضی سردی ہو وہ رات کو پانی لگاتا ہے. خاتون اب چاول لگ رہا ہے, گرم ترین پانی میں وہ بیچارے سارا دن وہ ہاتھ سے لگائے گی, چاول لگائے گی, وہ اس کے بدلے میں اس کو ملتا کیا ہے جی؟ اس کے گھر کے حالات دیکھیں, وہ کیسے گھر میں رہتی ہے, اس کا رہن سہن کیسا ہے, اس کے بچے کہاں پڑھتے ہیں, اس کے بچوں کی یونیفارم کیسی ہے, ان کے پاس کتابیں ہیں یا نہیں ہیں, ان کی صحت آ کے دیکھ لیں. اب ایک وقت تھا کہ دیہاتی لوگوں کی صحت اچھی ہوتی تھی, اب نہیں ہے وہ, اب ان کو کوئی چیز نہیں مل رہی. ان کے لیے بڑی الارمنگ میں آپ کو عرض کروں, ان کے لیے کچھ سوچنا پڑے گا. آواز بھی کوئی نہیں, اور ہم جو ہے زراعت پہ پتہ نہیں کس قسم کے اگر پروگرام کریں بھی تو بڑے عجیب غریب قسم کے کر دیتے ہیں. معذرت کے ساتھ ہو بھی تو معذرت کے ساتھ میں کہوں گا, معذرت کے ساتھ زراعت میں پروگرام کرنے سے مراد ہے آپ پاکستان پہ پروگرام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور ہوتا ہی نہیں ہے. پاکستان کے لیے کوئی نہیں سوچتا سر, معذرت. اللہ خیر کرے. دریاب صاحب آخر میں مزدور کے لیے کیا آپ کیا ریکمینڈ کریں گے, کیا ہونا چاہیے؟ میں کہہ رہا ہوں جی, جو میرے بھائی نے کہا کسان کا اور خاتون کا, پورے پاکستان کی لیبر اسی میزریبلی سے گزر رہی ہے, اور یہی مجبوریاں, یہی قوانین کا اطلاق ہی نہیں ہے, مزدور رجسٹرڈ ہی نہیں ہے, فیکٹری میں سوشل سیکورٹی میں کسی جگہ پہ بھی اس کی رجسٹریشن کا ثبوت موجود نہیں ہے. یہ جو وابڈا کے, اللہ تعالیٰ اس کو جوار رحمت میں جگہ دے, یہاں وابڈا کے لائن مین اور وابڈا کے میٹر ریڈر اور وابڈا کے انسپیکٹر سارے ہی پرائیویٹ کام کرتے ہیں اور وہ خود غائب ہوتے ہیں. یہ بھی ہے نا ان کی مزدوروں کو تو, اور پھر پورے پاکستان کے مزدور کے اندر جو بجلی کا ہارڈ ایریا میں کام کر رہا ہے, بلوچستان میں کام کر رہا ہے یا پہاڑی علاقے میں کام کر کے بجلی کا نصب کر رہا ہے, وہ مر جائے تو 5 روپے نہیں ملتے.
ان کو تو میڈیکل سہولت موجود ہے نا, ان کو 5 روپے میڈیکل اسی وقت کہے گا یہ ہمارا ملازم ہی نہیں ہے. یہ ایٹیچیوڈ ہے, یہ ایپٹیچیوڈ ہے. میں ایک آخری بات کہنا چاہوں گا جی, القاسب و حبیب اللہ حلال روزی کما کے کھانے والا اللہ دوست ہے, مزدور سے بڑا حلال روزی کما کے کھانے والا کوئی نہیں کسان مزدور سے. دوسرا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد واقعہ ہے کہ انہوں نے کس کا ہاتھ چوما تھا, ایک مزدور کا جس کے ہاتھوں پہ چھالے تھے, جب دیکھے اور کیا کرتے ہو مزدوری کرتے ہو پتھر, تو انہوں نے اس کا ہاتھ چوما تھا. اس سے بڑا اعزاز مزدور کے پاس جو اعزاز ہے وہ کسی اور کے پاس, کسی عالم فاضل ولی کے پاس یہ اعزاز بہت بہت نہیں ہے. شکریہ, بہت بہت شکریہ محمود کھوکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. صاحب تشریف لانے کی. کاشف شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. مخدوم دریاب یوسف صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ناصرین, حقائق کچھ اس قسم کے ہیں کہ عبدالعزیز آج مر گیا ہے, اور کسان کا جو کھیت کا مزدور ہے اس کی حالت کیا ہے, ٹیچرز کی حالت کیا ہے, ان کو تنخواہیں کب سے نہیں ملی, یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے. اب ذرا دوبارہ عمران خان صاحب کی اور مریم نواز صاحبہ کی تقریریں پڑھ لیجئے گا, ان کی سرخیاں پڑھ لیجئے گا, مزدور کہاں پہ. اللہ حافظ.